نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 1 آیات نمبر 7 8 9 اور 10 ان الذین لا یرجون لقاءنا بلا شبہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے پاس آنے کی ورضوا بالحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئی ہے واطمأنوا بها اور اس پر مطمئن ہو گئی ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہمارے آیتوں سے غافل ہے اولئک مأواہم النار ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے بما کانوا یکسبون ان کے اعمال کی بدولت یا ان کے اعمال کی وجہ سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں یہدیہم ربہم ہدایت دے گا راہ بتا دے گا ان کو ان کا رب بِایمانہم بسبب ایمانہم ان کی ایمان کی وجہ سے تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم جاری ہوں گے ان کے نیچے نعمتوں کے باغوں میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کی دعا اور پکار اس جگہ یہ ہوگی کہ پاکی ہے تیرے لیے وتحیتہم فیہا سلام اور ملاقات ان کی سلام ہوگی سلام پر ہوگی وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اور ان کے آخری بات الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے مظاہر کا تذکرہ تھا۔ عقیدہ توحید ایک بلیغ انداز سے ثابت فرمایا۔ اب مذکورہ آیت نمبر 7 میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو پوری طرح دنیا میں منہمک ہو کر آخرت سے بے فکر ہے، پوری طرح دنیا میں جی لگا کر رکھا ہے، اللہ تعالی کے قدرتوں اور کلی نشانیوں کے باوجود اس فانی دنیا میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا تو مستقر نہیں ہے، دنیا سے تو ہم نے جانا ہے اور ہر ذی روح نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، این آباؤنا و این اجدادنا و این اصحاب الدیوان والایوان، اور یہاں سے ہم نے جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ضروری ہے، قبر کی تیاری ہے، حشر کی تیاری ہے اور ملاقات کی تیاری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی پر یہ لوگ راضی ہے اور تسلسل کے ساتھ اللہ کی آیتوں اور نشانیوں سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 8 میں ایسے لوگوں کا نتیجہ بتلایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ سزا ایسے بدبختوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ بدقسمتی سے آج کل کے مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ دنیا میں مگن رہتے ہیں، دنیا کے شب و روز کی مصروفیت اور مشغولیت میں لگے رہتے ہیں، آخرت کی فکر بھول گئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان یاد کرتے ہیں،
حالانکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اکثر آخرت کے حوالے سے متفکر رہتے تھے۔ لہذا دنیا پر اعتماد کرنا، دنیا کو سب کچھ سمجھنا ایک مہلک قسم کی فکر کی تباہی ہے، بربادی کا ذریعہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی باقی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، کائنات عالم کے غور و فکر کی بنیاد پر اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور ایمان کی تقاضوں کے مطابق اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرات کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے بہترین جزا مقرر فرمائی ہے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اولئک یہدیہم ربہم، ان لوگوں کو ان کا رب ان کے ایمان کے بدولت منزل مقصود جنت میں لے جائے گا، جنت دکھائے گا، جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور یہ وہاں پر جنت میں راحت کے باغات ہوں گے۔ آیات مذکورہ میں لفظ ہدایت آیا ہے، جس کے دو معانی ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک قراءت الطریق ہے، ایک ایصال الی المطلوب ہے، یعنی ایک ہے راستہ دکھلانا اور بتلانا، اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک، مقصود تک، منزل مقصود تک پہنچانا۔ چونکہ ایصال الی المطلوب ہدایت کا حقیقی معنی ہے اور قراءت الطریق مجازی معنی ہے، لیکن یہاں پر حقیقت چونکہ متعذر نہیں ہے، لہذا مجاز کی طرف سیرورت جائز نہیں ہوگا۔ مجاز کی طرف سیرورت تب جائز ہوگا جب حقیقت متعذر ہو جائے، اور حقیقی معنی اس مقام پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان اہل ایمان کو، اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو منزل مقصود تک لے جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جنت ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملتی ہے، جو بے نظیر نعمتوں پر مشتمل ہے اور بے مثال راحت وہاں پر ہوگی۔ آیت نمبر 10 میں جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کے کچھ احوال کا ذکر ہے۔ فرمایا دعوہم فیہا سبحانک اللہم، دعویٰ اپنے معروف اور مشہور معنی پر نہیں ہے کہ کوئی اپنے مد مقابل کے خلاف دعویٰ پیش کرے یا جواب دعویٰ پیش کرے، بلکہ آیات مذکورہ میں دعویٰ بمعنی دعا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ سبحانک اللہم۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ دعا عرف عام میں کسی چیز کی درخواست کے لیے ہوتی ہے، سبحانک اللہم تو کوئی درخواست ہے نہیں، تو جواب یہ ہے کہ اس کلمہ سبحانک اللہم سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اہل جنت کی تمام تر ضروریات خود بخود پوری ہوگی، درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ صرف اس نعمتوں اور راحتوں پر تسبیح ہوگی۔
اہل جنت کے احوال میں سے دوسرا حال یہ ہے کہ تحیتہم فیہا سلام، تحیہ عرف عام میں استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آ رہا ہو اور آپ اس کو استقبالیہ کلمات کہے یا لکھ کے، مثلا فارسی میں خوش آمدید اور عربی میں اہلاً و سہلاً مرحبا بکم یا پشتو میں ہر کلراشا، تو آیات مذکورہ میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے اہل جنت کا تحیہ سلام سے ہوگا، استقبال سلام سے ہوگا، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتوں کی طرف سے بھی سلام کا ذکر فرمایا ہے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ ایمان والوں کی استقبال لفظ سلام سے یا اللہ کریں گے یا فرشتے کریں گے۔ اور تیسرا حال یہ بتایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی اہل جنت کے آخری دعا الحمدللہ رب العالمین سے ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اہل جنت کی ابتدا کی دعا سبحانک اللہم ہے اور آخری دعا الحمدللہ رب العالمین ہے۔ امام قرطبی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ کھانے پینے اور تمام کاموں کی ابتدا کرنے میں سنت یہ ہے کہ اہل جنت کے اس عمل کے مطابق ہر عمل بسم اللہ سے شروع کیا جائے، اور حدیث میں بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع وعجم، رواہ عبد القاہر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہر وہ حکام جس کا ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو تو وہ مقطوع الخیر والبرکہ ہوتی ہے، اس میں خیر برکت معدوم ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اور ہر کام کا اختتام الحمدللہ رب العالمین سے ہو۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ کوئی بھی چیز کھائے، کوئی بھی عمل شروع کرے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، اور اختتام جو ہے وہ الحمدللہ پر پڑے۔ بعض اہل علم، صلحاء، نیک لوگ، متقین، وہ ابتدا بسم اللہ سے اور انتہا آخر میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، بعض آخر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اور بعض صلحاء سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ سورہ صفات کی آخری آیت پڑھنا چاہیے، یعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔